السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ توبہ آیت 85۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، تم ان کے مال اور اولاد کو کوئی وقت نہ دو۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں۔ وہی اللہ کا چاہنا، انما یرید اللہ، اللہ کا چاہنا کیا ہے یہاں پر؟ اللہ کی سنت۔ کون سی سنت؟ سنت ہدایت اور ضلالت۔ یہی حکم ہم آیت 55 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اسی سورہ کی 55 میں۔ جی، مال اور اولاد کی بات کیوں ہوئی یہاں پر؟ یہی چیزیں اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے میں آپ کے پاؤں کو روکتی ہیں، قدموں کو روکتی ہیں۔ مرد جو ہیں وہ ہر وقت مال کمانے کی دھن میں رہتے ہیں، عورتیں جو ہیں وہ بچوں کے پیچھے پاگل ہوئی ہوتی ہیں۔ ہونا ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہر چیز کو اعتدال کے ساتھ رکھ کے غلط کام بھی کرواتی ہیں، بالکل۔ یعنی اگر ان چیزوں کو آپ اس کے اعتدال میں نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا کہ انسان لازماً پھر غلط چیزوں کے اندر انوالو ہوگا۔ یہاں لے آئے سحر یہ لگا ہے، اور آپ دیکھ لیں نا کہ لوگ نماز تک چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم نہیں مل رہا، ٹائم نہیں مینج ہو رہا۔ مرد جو ہیں وہ بزنس میں اتنے انوالو ہیں، کاموں میں انوالو ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہیں، تو ضروری کام بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے مال اور اولاد جو ہیں ان کو اتنی وقت نہ دو۔ یعنی مال بھی ہے اور بہت تھا نا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں نا کہ بہت تھا، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دینا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں۔ یہ مال اور اولاد ان کے لیے مزید امتحان کا ذریعہ بن گیا، مزید آزمائش بن گئی کہ انہوں نے اس کے ذریعے مزید کفر سمیٹا، مزید اللہ کی نافرمانی کو آواز دی۔ تو اللہ نے چاہا، یہ اللہ کی سنت ہے، جو نہیں چاہتا اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ آیت نمبر 86۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کوئی سورہ بریکٹ اس مضمون کی بریکٹ کلوز نازل ہوتی کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے، اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے جو لوگ وسائل رکھتے تھے وہ بھی تمہارے پاس رخصت مانگنے آ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ یہ جو لفظ ہے نا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، سورت یہاں پہ کسی حصے یا ٹکڑے کے لیے آئی ہے۔ ویسے سورت تو سورت کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، نشانی کے لیے آتا ہے، جیسے سورت کا لفظ شرف کے لیے آتا ہے، تو یہاں پہ اصطلاحی معنی نہیں ہے بلکہ ٹکڑے کے لیے، حصے کے لیے آیا کہ جب بھی کوئی اسی مضمون کا کوئی حصہ، اس ٹائپ کا کوئی حصہ نازل ہوتا ہے، حکم حصہ کیا ہوتا ہے؟ یہ والا، ان آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ یعنی اس ٹائپ کے احکامات جب بھی نازل ہوتے تو یہ کیا کہتے؟ استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو لوگ وسائل والے تھے نا، وسعت والے، وہ فوراً آپ کے پاس رخصتیں مانگنے آ جاتے تھے۔ یعنی اللہ نے ان کو دیا، قدرت والے، مال والے، تندرست صحت والے، سامان والے، سب والے، جب ان کو کہا جاتا کہ آؤ اللہ کی راہ میں
اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر لڑو، کوشش کرو، ہمت کرو، تو یہ فوراً کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن گھڑ کے بہانہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کھڑے ہوتے. وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ ٹھہرنے دیجیے. یعنی انہوں نے بیٹھ رہنے والوں کا ساتھی بننا پسند کیا. اب اس زمانے میں بیٹھنے والا کون ہوتا تھا؟ نہیں، جو حقیقی جنون جن کے پرابلمس تھے، جیسے معذور تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، یا اس زمانے میں جس وقت یہ جنگ ہوئی تھی تو انتہائی غریب کہ جن کے پاس بالکل کچھ وسائل تھے ہی نہیں، تو کم از کم اپنی سواری تو ہو نا. تو جتنی سواریاں، جتنے بندوبست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے آپ نے کیا، لیکن باقی جو ہے وہ لوگوں نے اپنی ارینجمنٹ کرنی تھی. تو اب جن کے پاس نہیں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جو بزدلی تھی یا ان کی منافقت تھی وہ ایسے سامنے نہ آئی، بلکہ انہوں نے انڈائریکٹلی کہا کہ ہم تو یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو کچھ رہ رہے ہیں، چلے ہم ان کی کچھ لک آفٹر کر لیں گے، ان کی دیکھ بھال کر لیں گے، ان کی حفاظت کر لیں گے، تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. اس طرح سے کہ ہم یہاں پہ بھی دیکھ لیں گے، آپ جا رہے ہیں محاذ پہ، ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمارے بڑے مسائل ہیں. اس طرح کی عذر بہانے کر کے یہ اپنی جان چھڑا لیتے. سبق پھر وہی، مال اور اولاد کی کثرت، مال اور اولاد کا ہونا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے اور زحمت بھی، رحمت بھی ہے، زحمت بھی ہے. رحمت کب ہے؟ ہم جب اس کو خود اپنے لیے رحمت بنائیں، اور زحمت کب ہے؟ کہ جب ہم اس کو مس یوز کریں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے. اور پھر اس کے بعد سہل پسندی، کہ مال اور اولاد اللہ نے دی ہے تو مال اور اولاد کے بعد تو انسان کو اور ایکٹیو ہونا چاہیے، اور انرجیٹک ہونا چاہیے، دین کے کاموں میں، باقی معاملات میں اور آگے بڑھنا چاہیے. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے کہ جب مال آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ سہل پسندی آتی ہے، اس کے ساتھ عیش کوشی آتی ہے، اس کے ساتھ پھر انسان انجوائمنٹ کے اندر لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے دین کے لیے یوزفل نہیں رہتا. حالانکہ اس کو پہلے سے بڑھ کر یوزفل ہونا چاہیے تھا. یہی بات آپ ان کی بھی دیکھیں پیچھے، کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوا، ہم نے کچھ حاصل کر لیا تو ہم زیادہ نیکیاں کرنے والوں میں ہوں گے، ہم فلاں نیک کام کریں گے، پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا. لیکن ملنے کے بعد پھر عذر بہانے، پھر رخصتیں، پھر بہانے. یہاں پہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا رویہ، ایک طرف دین اور ایک طرف دنیا، کیا ہوتا ہے. مال اور اولاد کتنا ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور کتنا قرآن سے، ہمارے لیے دین کیا ہے؟ ہمارا قرآن ہے. کتنا قرآن سے دور کرتے ہیں اور کتنا ہم قرآن سے جڑتے ہیں، نزدیک ہوتے ہیں. ہماری تو حالت یہ ہے کہ تھوڑا سا ہماری نیند پوری نہ ہو، تھوڑا سا اگر ہمارا کھانا وقت پہ نہ ملے تو کس قدر معاملات جو ہیں وہ ہم نے گڑبڑ کیے ہوتے ہیں. آیت نمبر 87. حالیہ ادھر لے آئیں چیئر اپنی آگے، اور سحر آپ یہ لے لیں، کچھ یہ پڑا ہوا نیچے فرنٹ پہ پاری گئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. آیت 87. وَرَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، انہوں نے گھر بیٹھنے والی خواتین میں شامل ہونا پسند کیا. اس جرم کی سزا کے طور پر بریکٹ کلوز ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس لیے اب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. گھر بیٹھنے والی خواتین میں، خوالف، خوالف خواتین کو کہتے ہیں. مرد آپ کو پتہ ہے نا کہ باہر کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، دیگر ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں. اور عورتوں کا کیا عموماً کام ہوتا تھا، اس زمانے کے کلچر کے بعد عموماً وہ خواتین بچے گھروں میں ہوتے تھے، گھروں کی دیکھ بھال. تو انہوں نے مردوں کے ساتھ چل کر جہاد میں شامل ہو کر اپنا حصہ ڈالنے کی بجائے انہوں نے کن کے ساتھ رہنا پسند کیا؟ کس گروپ کے ساتھ؟ خوالف، عورتوں کی طرح گھروں میں بیٹھے رہنا. گویا ایمان کا بھی گلا گھوٹا، اخلاق کا بھی گلا گھوٹا. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اس بیٹھ رہنے کی خواہش کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟
اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا۔ اب وہ جو ٹھپا ہے فہم لا یفقہون، وہ ٹھپا کیا کرتا ہے؟ اب ان کو بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تھوڑا سا ادھر جو کیا ہے مسئلہ؟ نہیں یہ نہیں ہے، ان کو نا تھوڑا سا نا آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائے، وہ ٹیک لگا لینا، عید آ جائے بہت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ انہیں بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، کسی عزم اور حوصلے والے کام کا ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں پیدا ہوتا۔ استغفر اللہ۔ سبق کیا ہے؟ وہی کہ جب انسان جان بوجھ کر کسی نیکی کا موقع چھوڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے توفیق مزید چھن جاتی ہے۔ یہ لیسن ہے یہاں پہ، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ توفیق سلب کر لیتے ہیں، توفیق چھین لیتے ہیں، دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے یہی بات یہاں پر ان کی مثال دے کر بات سمجھائی۔ بیٹھ رہنے والوں کو پسند کیا، عذر بہانے پیش کیے، رخصتیں مانگنے آئے، اللہ نے بھی دلوں پہ سیل لگا دی کہ اب تم اٹھو ہی نہ، بیٹھے رہو آرام سے۔ دیکھیے، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، البتہ رسول اور جو لوگ رسول کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، انہی کے لیے ساری رحمتیں اور برکتیں ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت 89 بھی لے لیجئے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اب یہاں پیچھے منافقین کے کردار کی خامیوں کو سامنے لا کر بتا دیا گیا کہ وہ منفی نشانیاں ہیں، منفی کردار ہے ان کا۔ اب یہاں اس سے اپوزٹ، متضاد، پکے سچے اہل ایمان کا کردار بتا دیا گیا۔ گویا دو کریکٹرز کا کمپیریزن اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا۔ مقصود کیا ہے؟ مقصد کیا ہے یہاں پر؟ سچے اہل ایمان کی حوصلہ افزائی، ان کی تعریف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، اور اس کے ساتھ ہی وہ جو پہلا گروپ ہے منافقین کا، سست لوگوں کا، کام چور لوگوں کا، نکمے لوگوں کا، دشمن لوگوں کا، اللہ ان کو اس کریکٹر کے اوصاف دکھا کر، خصوصیات دکھا کر ان کو غیرت دلا رہے ہیں، ان کو شرم دلا رہے ہیں کہ دیکھو کس طرح جب حکم آتا ہے اس گروپ کے سامنے، کوئی بھی آیت آتی ہے تو یہ تمہاری طرح جھوٹے بہانے کر کر کے جان نہیں چھڑاتے، یہ پیچھے نہیں رہتے جہاد کے موقع پر جان اور مال کے حوالے سے، عرضیاں لے لے کر نہیں دوڑ رہے ہوتے کہ ہمیں چھٹی چاہیے، ہمیں رخصت چاہیے، نہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے جان اور مال لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ جہاں آپ نے لگوانا ہے لگوا لیں ہمارے جان اور مال کو۔ لیکن لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جو ان کے ساتھی ہیں وہ جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جہاد جسٹ جہاد قتال نہیں ہے، جہاد کوشش ہے، اٹ موسٹ کوشش۔ وَأُولَئِکَ لَهُمُ الْخَیرَات، ان کے لیے ہیں ساری رحمتیں اور ساری برکتیں۔ کن کے لیے ہیں ساری رحمتیں اور برکتیں؟ اہل ایمان نہیں، صرف اہل ایمان میں سے وہ اہل ایمان جو خلوص سے اللہ کی راہ میں اپنے جان اور اپنے مال لگا رہے ہیں۔ یہاں پہ رک کر فیصلہ بھی کرنا ہے، جائزہ بھی لینا ہے، سوچنا بھی ہے کہ کیا میری جان اور کیا میرا مال جہاد میں لگ رہا ہے یا صرف اپنے گھر، فیملی، بچے، یہ کچھ دین کا بھی حصہ ہے، کنٹریبیوشن ہے میرے پاس۔ وَأُولَئِکَ لَهُمُ الْخَیرَات، جن کا لگ رہا ہے ان کے لیے تو خیرات ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔
اور جن کا نہیں لگ رہا پھر وہ اپنا خود ہی انسان سوچے، جائزہ لے. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ اللہ کے ہاں سرٹیفکیٹ پانے والے ہیں مفلحون کا، فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے. کلیئر ہوئی ہے بات؟ اور چلے الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ تو کوشش کر رہے ہیں نا کہ سیکھنے کے لیے آ بیٹھے ہیں، قرآن ہاتھ میں پکڑ لیا. یہ بھی ایک طرح سے جہاد ہی ہے کہ اپنے ماحول سے نکل کر ایک قرآن والے ماحول کے اندر داخل ہونا، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح. لیکن اصل میں تو یہ بہت تھوڑا ہے نا، ہماری تھوڑی ایفرٹس ہیں. ہم نے تو اپنی ایفرٹس کو اور بڑھانا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. سبق کیا ہے ہمارے لیے یہاں پہ، یعنی ان دونوں آیات میں عد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. دیکھیں کتنی اللہ نے یہاں پر ان کو کیا کہہ دیا، انعامات اور خوشخبریاں دے دی. لہم الخیرات اولئک هم المفلحون، عد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. کتنی چیزیں آئی؟ 5 چیزیں. 5 چیزیں ہیں ان کے لیے کہ جو وقت پڑنے پر، ضرورت پڑنے پر جان مان لے کر دین کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو آج بھی تو وقت پڑا ہوا ہے دین میں. میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ قرآن سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں. دین کے ہم نے ایک نئی تصویر بنا کر معاشرے میں ایسے اس کو پروموٹ کر دیا کہ جیسے اصل دین وہ ہے، قرآن کے ہی پیچھے چلا گیا. جی آتا ہے، دین میں آتا ہے، لیکن دین میں آتا ہے لیکن اس میں یہی ہے کہ ان کو آ جا نیلم یا پیچھے چیئر لیں، آگے لے آئیے گا چیئر. نہیں وہ نہیں آتی، پیچھے ہی بیٹھے گی. دین میں آتا ہے، اللہ کے حکم کو آپ پورا کر رہے ہیں نا، اس میں بھی تو آتا ہے. لیکن خاص طور پر یہاں آتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے کتنا کنٹریبیوشن ہے. وہ جو آپ بات کر رہی ہے نا کہ جو ہم مساکین غریبوں، وہ بھی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہمیں کرنا ہے. اس سے آگے بڑھ کر ہم قرآن کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنی ایفرٹس. ٹھیک ہے نا، یعنی بڑھانی ہے. میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں، بڑھانی ہے. ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو کہا قرآن کے لیے بیٹھ گئے ہیں. پھر مزید دیکھیں ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، اس جہاد کے اندر شامل ہو کر کس طرح خیرات، مفلحون، جنات تجری خالدین فیہا فوز العظیم حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ 5 نعمتیں، 5 رحمتیں ان کے حصے میں ڈالتے ہیں، ان کو لکھ کر دیتے ہیں. سب سے بڑی کامیابی کہ جو یہ کام کرنے والے ہیں. پھر ہوگی بات. اب سبق کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کا امتحان ہوتا ہے، یاد رکھیے، بارہا امتحان ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں جب ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب تک وہ اسکول لائف میں، کالج، یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، ہر سیمسٹر ختم ہوتا ہے، ٹرم ختم ہوتی ہے، فوراً اسیسمنٹ، ایگزام، یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے. وہ پھر پروموٹ ہوتے 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 ایک لیول پہ پہنچتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بھی بار بار ہمارے سامنے نیکی کا موقع لے کر آتے ہیں. پھر وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے. کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کہ ہم اس موقع کو اویل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، یا پھر ہم سستی دکھاتے ہیں، ہمت ہار بیٹھتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے یہاں پر رک کر کہ نیکی کے وہ کون سے مواقع ہیں جو محض مال اور اولاد کی محبت میں ضائع کر دیے جاتے ہیں، یا محض اپنی سستی کی وجہ سے ضائع کر دیے جاتے ہیں. دیکھیے سستی تو آئی ہوتی ہے نا انسان پہ، کیونکہ جتنا انسان عیش میں ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ اپنے آپ کو جتنا ریلیکس چھوڑتا ہے اتنا ہی وہ سست ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی ڈل ہوتا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ خواتین بھی تو ہے نا جو لوگوں کے گھروں میں ماسیاں صبح 7 بجے کام شروع کرتی ہیں، شام 5 بجے تک وہ کتنی جان مار رہی ہوتی ہیں. ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ان کو درد نہیں ہوتا، ان کی فیملیاں نہیں ہیں،
ان کے مسائل نہیں ہیں، لیکن وہ ایک دنیا کے لیے ان بیچاری مجبور ہے محنت کرنے کے لیے، ان کے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے وہ. ہم لوگ جو ہیں سب کچھ ملنے کے باوجود ہم اگر سست ہو کر بیٹھے تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے یہ ہمارے لیے. یعنی قرآن ہمیں بتا رہا ہے نا یہ چیزیں، منافقین کے ان مسائل کو سامنے لا کر کہ وہ کیا کرتے تھے، تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو ہماری بات یہاں پر کیا ہوئی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم محض سستی یا مال اور اولاد کو رکاوٹ ڈال کر ہم ان چیزوں سے، ان موقعوں سے محروم کر دیتے ہیں، سعادت سے محروم کر دیتے ہیں. دوسری بات سبق لے رہے ہیں نا ہم یہاں پر، پیچھے ہم منافقین کے لیے پڑھ کر آئے آیت 87 کے اینڈ میں وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ اس کو نہیں سمجھتے. جب مہر لگتی ہے استغفر اللہ پھر مت ماری جاتی ہے، پھر بات نہیں سمجھ میں آتی. لیکن مومنین جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے ان کے سینے کھول دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں، تفقہوا فی الدین، دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. اور اس میں پھر یہی ہے کہ دین کی سمجھ آنا بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. یہ جو ہے نا لاہم الخیرات، رحمتیں آتی ہیں دین کی سمجھ سے، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، دین کی برکتوں سے دروازے کھلتے ہیں کہ قرآن انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے. اس میں ایک ہمارے امام گزرے ہیں کافی بڑے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ دعا کرتے تھے کہ اے ابراہیم کے معلم تو مجھے بھی سکھا دے. ان کی کوٹیشن مقبول ہے بہت زیادہ. اے سلیمان علیہ السلام کو سمجھانے والے مجھے بھی سمجھا دے. بعض اوقات اگر کسی بات پہ اٹک جاتے، یعنی بہت بڑے عالم تھے نا، اب لوگوں کو بہت سے مسئلوں کے حل بتانے ہوتے تھے، تو بیٹھ کر مسلسل استغفار کرتے رہتے تھے کہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یقیناً میری اپنی کوئی غلطی کوتاہی ہے جو یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اور استغفار ہی کر رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ ان کے شاگرد آئے اور ان سے پوچھنے لگے کہ بھئی اتنی دیر بیٹھ کر آپ یہ کیا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہوں گے، ذکر کر رہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ یہ میری غذا ہے، اس سے مجھے دین اور اچھی طرح سمجھ آتا ہے. تو یہ اللہ والے جب آ جاتا ہے نا بندہ اس لائن کے اندر، دین سیکھنے سکھانے والی لائن میں، یہ دروازے جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کھلتے کب ہے، جب انسان جان اور مال لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جاتا ہے. سستیاں، کاہلیاں، لاپرواہیاں، غیر سنجیدگیاں، عیش کوشیاں ان کو چھوڑ دیتا ہے. جب وہ اس سائڈ پہ آتا ہے پھر اس کو مزید آگے بڑھنے کے مواقع ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو نہیں آتا ان کے لیے وہی ہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، وہ والی بات آ جاتی ہے ان کے لیے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ عموماً ہم کہتے ہیں نا کہ وقت نہیں مل رہا، یہ وہ اس طرح کی بہت ساری باتیں. یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں نا برکتیں ختم ہو چکی ہیں. جب برکت ہوتی ہے تو پھر ہر چیز آپ مینج کر لیتے ہیں، مینج ہو جاتی ہے. تو بات پھر وہی آتی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی صحت کو ضائع ہونے سے بچانے کی خاص طور پر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اور کوشش کریں کہ جو دن گزرتا ہے اس دن میں کوئی اچھا کام جان اور مال کے ذریعے ہم کر گزریں، وہی دن ہمارا فائدے والا دن ہے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہوا وہ برباد ہوا. ہر آنے والے دن میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور ہونی چاہیے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں جتنی باتیں آج ہمیں سمجھ آتی ہیں نا، دین کے معاملے میں ہمیں ذرا وہ کم نہیں سمجھ آتی، دین کے معاملے میں نہیں سمجھ آتی. یہاں دو کرداروں کا کمپیریزن ہم نے پڑھا، ٹھیک. ایک کردار کون سا ہے جو کہ سست ہے،
دین سے بیزار ہے، دین سے دور ہے، جان مال اولاد مزید پیچھے کھینچ رہے ہیں اس کو بجائے آگے بڑھانے کے۔ اور دوسرا وہ اہل ایمان جو اپنی جان مال ہر چیز اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ دو کریکٹر ہے نا، ایک کریکٹر خود کو خود نیچے گرا رہا ہے، اوپر سے اللہ نے تو اس کو دکھایا ہے، اس کو بہت نوازا، اللہ نے اس کو بہت اونچائی کا راستہ بتایا، اس کا ٹارگٹ بتا دیا یہ ٹارگٹ ہے، وہ اب وہاں پہ جانے کی بجائے خود کو کھائی میں لے کے جا رہا ہے۔ اور دوسرا گروہ کون سا ہے کہ جو اوپر سے اوپر جو درجات ہیں جنت کے اسی کے حوالے سے انہی کو ملیں گے نا، جو دنیا میں جتنی ایفرٹ دنیا کے دین کے لیے لگائیں گے ان کے لیے پھر وہ جو درجات ہیں کہ وہ اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ بھئی دیکھ لو، ظاہر بات ہے کہ نتیجہ بھی پھر دونوں کا مختلف ہے۔ ایک کے لیے اللہ نے کہا کہ مہر سٹیمپ مت ماری گئی، بس وہ چپک گیا دنیا کو، وہ چپک گیا ہے اپنی چیزوں کو، لیکن دوسرے جو ہیں ان کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرما دیا، خیرات سے نواز دیا ہے، فوز العظیم سے نواز دیا ہے، مفلحون والے گروپ میں ان کو شامل کر دیا ہے۔ تو اللہ کرے اب آپ سوچیں کہ کیا یہ آیات پڑھ کے دل نہیں چاہتا کہ ہم آیت 88 اور 89 والے گروپ کے اندر شامل ہوں؟ اللہ ہمیں اس گروپ کے اندر شامل فرمائے۔ یاد رکھیے کہ جتنی دنیا کے لیے مشقت، دین کے لیے بھی تھوڑا سا خود کو کھینچیں کہ بھئی دنیا کے لیے اتنا چل رہا ہے تو دین کے لیے بھی مجھے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کی خدمت کیا ہے؟ بس یہی ہے نا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کس انداز میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں دین کے معاملے میں، تو خود کو فوکس کرنا ہے قرآن فہمی کے لیے، قرآن پہ غور و فکر کیا کریں۔ جیسے آج کی میں نے آیات آپ کو بتائیں، اب یہ تو نہیں کہ اب یہی پڑھی ہیں اس کو بند کریں گھر جا کے کھولیں ہی نہ، نہیں، یہ جو 3 دن ہم 1 گھنٹے کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں، اگلے 4-5 دن یہ چیزیں 30 آیتیں زیادہ سے زیادہ بنتی ہیں، بہت ہوا تو 40 بن جاتی ہیں، ورنہ اس سے بھی کم ہوتی ہیں۔ ہم ان آیات کے اوپر تھوڑا بہت غور و فکر کرتے رہیں، پھر ہم اللہ سے توفیقیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اپنے بچوں سے، شوہر سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے، جن کے ساتھ ہم شیئر کر سکتے ہیں ہم وہ کوشش کریں شیئر کرنے کی۔ پھر ارد گرد کا ماحول ہے، پھر دیکھیں کہ کیا چیز ان تک پہنچائی جا سکتی ہے، کیسے میسج کنوے کیا جا سکتا ہے کہ لوگ قرآن کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ پھر سب سے بڑھ کر دعائیں ہیں ہماری، انسان دعا مانگتا ہے، کرے پھر دین کی خدمت۔ ہے تو صحیح، لیکن اصل چیز قرآن کی طرف لانا، اللہ کا تعارف حاصل کرانا، وہ بھی ہے۔ میں آپ نے کہا مال خرچ کرنا غریبوں میں، وہ بھی ہے۔ امر بالمعروف نہی منکر، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ لوگوں کو قرآن سے انٹروڈیوس کروانا، یہ بہت ضروری کام ہے۔ آیت 90، وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں بھی within bracket پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے، ریکٹ کلوز۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بول کر گھروں میں بیٹھ رہے، ان میں سے جن نے کفر کیا ان کے لیے عنقریب دردناک عذاب ہے، سزا ہے۔ پیچھے جو ہم نے منافقین کا ذکر پڑھا وہ کہتے ہیں شہری منافقین تھے۔ یہ کون سے منافقین ہیں؟ یہ دیہاتی منافقین ہیں جو مدینہ کے ارد گرد کے قبائل کے اندر رہنے والے لوگ تھے۔ جاء المعذرون، معذرون معذر سے ہے، جھوٹا، جھوٹے عذر تراشنے والا، بہانہ باز، ہر ذمہ داری سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن اس کے پاس ہوتی ہے۔ اعراب دیہاتی عربوں کو کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ اور جو صحرائی علاقے تھے وہاں پہ بادیہ نشین تھے نا، خیموں میں رہنے والے لوگ تھے، جی ریگستان کا علاقہ تھا۔ ان میں سے جو اکثریت تھی نا، دور دراز جو علاقے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ اسلام کی جو بڑھتی ہوئی ایک طاقت تھی
سیاسی طاقت، اس کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. ابھی اسلام ان کے دلوں کے اندر رچا بسا نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اسلام کی سیادت تو قبول کی لیکن ابھرتی ہوئی طاقت کی وجہ سے. دوسرا، اب مدینہ سے دور تھے، سینٹر تھا نا اسلام کا، اس سے دور تھے. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے مال مویشی، ان کے کام کاج، ان کا گھر بار، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی تھی کہ جنہوں نے ان کے قدموں کو روکا ہوا تھا کہ وہ مدینہ آئے اور آ کر نبی کی محفل میں وہاں کی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ دین سیکھے سکھائیں، اور پھر وہ یہاں سے فیض لے کر لوٹے. فیض جاری تھا نا اس وقت، تو آپ خود موجود تھے، چشمے جاری تھے. اب وہ لوگوں کا کام تھا کہ بھی وہ اسلام تو قبول کر لیا، اب اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، اللہ اس کے رسول کیا ہیں، وہ جاتے، جا کر بیٹھتے، سیکھتے، سیکھ کر لوٹتے تو پھر عمل میں زیادہ پالش ہوتے، زیادہ خوبصورتی آتی. لیکن یہ بالکل آمادہ نہیں تھے کہ یہ اپنا گھر بار، مال مویشی، کھیت کھلیان چھوڑے اور یہ نبی کی خدمت میں آ کر بیٹھے. گویا گھروں کی محبت نے ان کے پاؤں کو جکڑا ہوا تھا اور اس بابرکت محفل کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، صحابہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب ظاہری بات ہے کہ بظاہر اسلام تھا لیکن اندر سے اسلام کے حوالے سے بالکل لا علم، اجڑ، گمار تھے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ان لوگوں کے اندر وہ ارتداد کی آگ وہ اٹھا، مسلمہ کذاب اور فلاں یہ وہ جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، منٹوں میں آگ پکڑ گیا. آپ کو یہ حیرانگی نہیں ہوتی کہ بھی اتنے لوگ جیسے ہی نبی کی وفات ہوئی ہے ادھر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ اس نبی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. ایسا کیا ہوا؟ وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ یہ والے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک سائڈ بھی صحیح طریقے سے نہیں لی ہوئی تھی. تو جب نہیں لی ہوئی تھی تو جیسے ہی آ کر کسی نے ان کی تھوڑی سی برین واشنگ کی، اور آپ کو پتا اس نے تو نمازیں بھی معاف کر دی، اس نے زکوٰۃ بھی معاف کر دی، تو ان کو یہ چیزیں بڑی اوکھی لگتی تھی. تو جب آ کر اس نے کہا کہ اس چیز سے بھی تم مسلمان رہ سکتے ہو، یعنی کہ میں ایک نیا نبی ہوں یا میں اگلا نبی ہوں، تو لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کیا. انہوں نے تھوڑا دھڑ چھوڑا اور وہ تھوڑا دھڑ اس کے ساتھ ہوئے. پھر دیکھیں اسلام کی جو ہسٹری آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اچھا اتنے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، راتوں رات پریشان کن صورتحال. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ فتنہ، اس کو بولتے ہیں فتنہ ارتداد، بہت بڑا فتنہ پھیلا تھا یہ ارتداد کا، جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق جب خلافت پہ فائز ہوئے ہیں تو فائز ہونے کے بعد ان کو جو بہت بڑے بڑے مشن ملے ان میں سے ایک یہ تھا کہ سر دھڑ کی بازی لگا کر اس فتنے کو انہوں نے کچلا ہے. بہت سخت فتنہ تھا، بہت بڑی آزمائش تھی ان کی ایسے لوگوں کی طرف سے. اور آج ہماری اکثریت کا بھی یہی حال ہے کہ دین نہ سیکھنا ہے نہ سمجھنا ہے. اللہ معاف فرمائے، الحم سے والناس تک پوچھیں اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے جا کر، اپنی فیملیز میں جا کر، اکا دکا دور تک شاید کوئی بندہ نظر آئے کہ جس نے اس کو سمجھ کے پڑھا ہو. میں بھی لوگوں سے ملتی ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی، ترجمہ پڑھ رہے ہوتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے فلاں کیا. اب جب نہیں سمجھ آتی تو کیا نہیں سیکھنا چاہیے؟ کیا نہیں آگے بڑھنا چاہیے؟ کوشش نہیں ہے نا. ہماری اکثریت کا یہ پرابلم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو بھی اٹھتا ہے، جو بھی اپنی بین پہ جاتا ہے نا، سارے اس بین کے پیچھے، اس کے پیچھے 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 چل رہے ہوتے ہیں. اپنی کوئی عقل نہیں، کوئی سمجھ نہیں. قرآن کیا کہتا ہے، A to Z کیا چیزیں آئی ہیں نہیں پتہ چلتا. نبی کی ایکچوئل سنت کیا ہے، ایکچوئل، میں نے بات کی ایکچوئل. نام نہاد تو ہمیں بہت ساری گھڑی ہوئی ہیں، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا کہ کیا گھڑ کر لائے تھے، کیا خود ساختہ چیزیں تھی، کیا افطرا کیا تھا نبی کے اوپر، اور کیا چیزیں اصل دی. پھر کیا کیا انہوں نے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بول کر گھروں میں بیٹھے رہے. یعنی یہ ویسے تو اطاعت کا دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، جو وفاداری ہوگی ہم وفاداری کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن اصل میں یہ کون سے غدار تھے، جھوٹے تھے، پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے لوگ تھے،
جھوٹ بولا، وہ کچھ آئے رخصتیں مانگ کر لے گئے، انہوں نے کچھ اور وعدے کیے، یہ توڑ کر بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جن نے کفر کیا ان کے لیے عنقریب دردناک عذاب ہے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا، اسلام کا اظہار کیا، اظہار کے باوجود اسلام کے فرائض واجبات دیدہ دلیری سے نظر انداز کیے، چھوڑے، گھروں میں بیٹھے رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اس گروپ سے محفوظ فرمائے، اس گروپ کے انجام سے محفوظ فرمائے۔ لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے جو بھی کریکٹر اس کریکٹر کے پیچھے چلے گا، اس کریکٹر کی حرکتوں کو فالو کرے گا، سب کے لیے پھر وہی معاملہ ہے۔ آیت 91، لیس علی الضعفاء، البتہ وہ کمزور، بیمار اور خرچ کی استطاعت نہ رکھنے والے لوگ، ودن بریکٹ، اگر اس جنگ میں پیچھے رہ گئے، بریکٹ کلوز، تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے نیکوکاروں پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ بخشنے والا، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اب یہاں پھر ایک کمپیرزن، پیچھے جھوٹے بہانے بنانے والے، یہاں حقیقی عذر والے لوگ، جینون ریزنز، دونوں کو دیکھیں، اللہ کی رحمت، شفقت، دونوں کریکٹرز کو سامنے لائے۔ اب ہر بندہ خود جانتا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ جو جانتا ہے کہ کون حقیقی ہے، جینون ریزنز ہے کس کی، اور کس کی بہانہ بازیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ جب حقیقی عذر والے کون کون اس میں آ جائیں گے، ضعفاء، مردہ، علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج مما ينفقون، وہ جو تنگ حال ہیں، بہت بےتاب ہے، بہت نکلنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، انتہائی خیر خواہ ہیں، لیکن حرج، وہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیس علی الضعفاء، ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، بشرط یہ کہ اذا نصحوا للہ و رسولہ، وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں۔ یہ جو قید ہے نا، یہ بڑی اہم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے مریض اور غریب بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو پیچھے بیٹھ کر جڑیں کاٹے ہیں اسلام کی، ہو سکتے ہیں نا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، یہ جو حقیقی ضعفاء، مردہ اور کمزور غریب لوگ ہیں، یہ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، یہ بہت مخلص ہیں، بہت وفادار ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن یہ نہیں کر سکتے کچھ اور، تو کم از کم پیچھے بیٹھ کر مومنین کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے بہت شدت کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، یعنی اور ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے بس میں ہے دعائیں۔ تو پیچھے بیٹھ کر یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کی فتح کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے یہ صدق کے دل سے اپنے بستروں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر شدت کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، یعنی اتنا تو کیا ہی جا سکتا ہے نا۔ فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، ایسے نیکوکاروں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ کی شفقت ابدی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جنگ احد میں عبداللہ بن مکتوم آئے تھے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ نابینا تھے نا وہ تو آرام سے گھر بیٹھ جاتے، مجھے کیا ضرورت ہے نکلنے کی، میں بری ذمہ۔ انہوں نے کیا کہا تھا، کیا ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے صرف جھنڈا پکڑا دے، میں جھنڈا پکڑ کے ایک سائڈ پہ جہاں پہ بھی آپ نے مجھے کھڑا، میں کھڑا رہوں گا۔ کس قدر دیکھیں زبردست بات تھی۔ تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ کام چھوٹا ہے، وہ کام بڑا ہے، ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کوئی اپنے لیول کے کام نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے کہ میرے لیول کا کام ملے گا تو میں کروں گی،
کوئی عالیشان قسم کا پروجیکٹ ہوگا تو میں کروں گی، میں حصہ ڈالوں گی، عام چھوٹے موٹے کاموں کا مجھے کیا ضرورت ہوتا ہے، وہ لوگ کریں نا، نہیں انہیں پتہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی، ایک حقیر سے حقیر نیکی بھی ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ جس اللہ کے لیے وہ کر رہے ہیں اللہ کو پتا ہے کہ وہ چھوٹی نیکی یا بڑی نیکی اجر تو اس نے دینا ہے نا، اپنا حصہ تو ڈالنا ہے۔ ایک اور جنگ کا موقع تھا، ایک صحابی تھے، وہ پاؤں سے ان کی ٹانگ نہیں تھی، لنگڑے تھے، وہ بھی آ گئے اور آتے ہیں آپ کے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہ میں اسی لنگڑے پن کی حالت میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، چل نہیں سکتا، لیکن میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں کہ میں اسی حالت میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو ہمارے پاس تو خیر کوئی عذر بہانہ ہی نہیں ہے، سچ بتائیں آپ، ہے کوئی عذر بہانہ؟ جس کے قسم کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، جو آسانیوں کے معاملے اللہ نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، آزمائشیں چھوٹی موٹی ہر بندے کی زندگی میں ہوتی ہیں، اس کی ہم بات ہی کر رہے ہیں، ہم جرنل بات کر رہے ہیں۔ ہمارا ہمارا جو ایک معاملہ ہونا چاہیے، آپ خود سوچیں کہ کتنا بھاگ بھاگ کر خدمت کا معاملہ ہونا چاہیے نا۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں چنے۔ آیت 92 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا آتَوْكَ، اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دو، اور جب تم نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا، تو وہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود خرچ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہ وہی عذر والے لوگ، جینوئن ریزن جن کی ظاہری بات ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں، ان کی تو تڑپ ہے، ان کی بے قراری ہے، ان کی سخت پریشانی ہے، اور ان کی جو وفاداری ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کا جو اسلام کے لیے خلوص ہے، وہ ایسے موقعوں پر خاص طور پر نمایاں ہوتا ہے۔ ورنہ وہ تو کہہ سکتے تھے نا ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں، وہ کو پتہ سفر بہت لمبا تھا اور شدید گرمی کا تھا، اگر جانے کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اب وہ کہہ سکتے تھے آرام سے کہ بھئی کوئی زیادہ رانی ہے لہٰذا ہم بیٹھے رہیں، نہیں، اس کے بعد وہ کوشش کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سواری کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، آپ اگر کوئی انتظام کریں تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اب ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان محدود وسائل کے ساتھ، اگرچہ بہت لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا، ان محدود وسائل کے ساتھ کتنے لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کر سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتا تھا سواری کا انتظام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں کر سکتا، تو یہ بجائے خوشی کے شادیانے بجاتے، بغلیں بجاتے، جیسے کچھ لوگ اور بھی رخصتیں لے لے کے جا رہے تھے نا، یہ بہانہ وہ بہانہ آپ دے رہے تھے ان کو رخصتیں۔ جب ان کو آپ کہتے کہ نہیں، یہ وہاں سے کیسے رخصت ہوتے دیکھیں، تولو وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کیا مطلب ہے اس کا؟ آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے وہاں سے جاتے کہ ہم محروم رہ گئے اتنی برکتوں سے، اتنی سعادتوں سے، اتنی رحمتوں سے، محروم رہ گئے۔ محرومی کا رنج اتنا ہوتا کہ مرد ہو کر رو رہے ہیں، مرد آپ کو پتہ ہے بہت کم روتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ جو سفر تھا نا، یہ کوئی سیر و تفریح والا سفر نہیں تھا، کہ کوئی سیر و تفریح سے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ کوئی سیر و تفریح پہ جا رہا ہو تو کسی کو لے کے نہ جائے، پھر آپ دیکھیں ذرا کیا مصیبت بن جاتی ہے پچھلے رکنے والوں کے لیے۔ یہاں پہ دین کی خدمت کا شوق ہے، اور شوق دیکھیں کیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ حقیقی عذر ہے اور اس کے باوجود کوشش پوری کی ہے، پھر اس کوشش میں کامیابی نہ ہونے پر بھی اتنا افسوس ہے کہ رونا شروع ہو گیا۔ سوچیں، آگے پڑھیں گے ان کو ہم انشاءاللہ، ساری کہانی چل رہی ہے نا، پھر وہ مزہ نہیں آتا۔ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ دین کی خدمت کا شوق اگر میری پریورٹی نہیں، صرف شوق نہیں، دین کی خدمت، پہلے مجھے خود اس کا عملی نمونہ بننا ہے، یعنی اپنے اوپر پہلے امپلیمنٹ کرنا ہے، پھر اس کو مجھے دوسروں کو بتانا ہے۔ اگر مجھے یہ شوق نہیں تو یاد رکھیں کہ نہ زندگی میں فوز آئے گی، نہ زندگی میں فلاح آئے گی، نہ زندگی میں خیرات آئیں گی، نہ زندگی میں آسانیاں آئیں گی، نہ زندگی میں برکتیں آئیں گی۔ برکتیں آتی ہیں اس طرح سے، اصل جو طریقہ کار ہے۔ ہم لوگوں سے سن رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے
میں گئی ہوئی تھی کہ ایک جگہ پہ اور خودکی ہوئی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ بہت ایک خاتون کو تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت کا سامان کرے لوگوں کے لیے، لیکن ان کے بچے بتا رہے تھے کہ ہماری ماں بہت نیک تھی، اتنا وہ قرآن پڑھتی تھی، یعنی پارے وغیرہ پڑھتی تھی ہمارے بچپن سے، کبھی کسی کی لیکن انہوں نے ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا وہ کیا کر رہی ہے، یعنی بچے تو ان کی اچھائی بیان کر رہے تھے نا کہ ماں خود ہی کرتی رہتی تھی، پھر ماں خود کرتی رہتی تھی تو بچوں کو کیوں نہیں سمجھاتی تھی ماں، کیوں نہیں بتایا گیا؟ مطلب میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں پہ جا کے آپ وہ سوار ہی ہو جائے ان کے سر کے اوپر، آج کل کے بچے وہ پسند بھی نہیں کرتے مزاج، لیکن آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ تو دینا ہے نا، ماں کو دینا ہے، باپ کو دینا ہے، بڑوں کو دینا ہے اپنے بچوں کو۔ ہمارا یہ کیسا دین ہے؟ یعنی میں اکثر جاتی ہوں کہ جہاں پہ دین تھوڑا نظر آتا ہے وہاں پہ نظر آتا ہے وہ اپنے تک ہی ہے، وہ اپنے گھر میں بھی نہیں گیا وہ جی۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر والے سنتے نہیں، ہمارے بچے سنتے نہیں، ہمارا فلاں نہیں سنتا، فلاں نہیں سنتا، بھی نہیں سنتا، آپ اس سنانے کے لیے کوئی بہت خوبصورت موقع کیوں نہ کریٹ کریں، کوئی بہت اچھا بہترین انداز کے جو ان کے دلوں کو چھو لے۔ اب آپ کہیں گے ہمیں آتا نہیں، تو نہیں آتا تو اللہ سے مانگے، اللہ موقع بھی دیں گے، اللہ انداز بھی دیں گے، اللہ آسانیاں بھی دیں گے۔ جب تک نہیں آتا آہستہ 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 اندر 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 کچھ نہ کچھ لگے رہیں، تھوڑا 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 کہ بھی کچھ نہ کچھ تو بات سمجھ آ جائے نا۔ اب دیکھیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہاں ہاں آتا ہے، لیکن ہمارا جو ماحول ہے نا باہر وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، بہت بہت۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ قرآن کو سمجھنے کا شعور دینا، یہ تو بچپن سے دینا ہے نا، نہیں دیا بڑے ہو گئے ہیں بچے، آہستہ آہستہ بتائیں کہ بھی ہمیں بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی اب پتا چلا ہے، تو تھوڑا تھوڑا ہمیں اس کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے ہمیں آہستہ آہستہ۔ میں آپ سے سب بات کرتی ہوں کہ جب بھی آپ کسی کے سر پہ مسلط ہوں گے نا، آپ دین کا کوئی فائدہ نہیں کریں گے، آپ نقصان بہت کریں گے، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ مجھے حکمت عطا کر، مجھے سمجھ عطا کر، میں ان بچوں کو، ان لوگوں کو اپنے ارد گرد کیسے ڈیل کروں، مجھے اللہ تعالیٰ وہ سینس عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہمیں۔ پہلے تو ان کا حق ہے نا، میں نے یہ بات اس لیے بتائی کہ آپ کہتے ہیں نا دین کی خدمت، کہ ہمارے تو حال ہوا کہ چراغ تلے اندھیرا، کہ اپنے قریبی لوگوں میں نہیں ہے بات، دور دور کو آپ بتاتے رہیں تو کیا فائدہ؟ پہلے تو اپنے گھر والوں کا رائٹ بنتا ہے نا، اور سب سے امپورٹنٹ بات پھر وہی میں بار بار کہوں گی، قرآن یہ سلیبس بک ہے، اگر یہ نہیں ہے نا میری زندگی میں اور میرے گھر والوں کی زندگی میں، وہاں رونے کا مقام ہے، جیسے وہ رو رہے ہیں نا کہ بھی کتنا ہم نہیں جا سکے، ہم نہیں کر سکے، پھر بیٹھ کے روئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو وقت تھا وہ گزار دیا، اب یہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے، اب ہمیں بھی سمجھ آئی ہے، اب اپنے گھر والوں کو دینا چاہتے ہیں، آپ کوئی راستے پیدا کریں ہمارے لیے، پھر روئے دھوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر، اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لینا ہوا تو لیں گے جی۔ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہی، میں جنرل اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت دیکھ کر کہ مرنے والے کے بارے میں کہ بہت نیک انسان تھا، بہت قرآن تلاوت، یعنی کہ سمجھ نہیں ہے تلاوت کیا تھا، تو وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں، یعنی کہ انہوں بچے کہتے ہیں خود کہ امی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، امی نے ہمیں کچھ نہیں کہا، اور یہ بات جو کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں بتایا، یہ اکثر لوگوں سے میں نے خود سنا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ امی ابو کیوں نہ بتائیں، ہاں آپ کی امی ابو نے دیا نا، میں ان امی ابو کی پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں کہ جو خود نیک ہوتے ہیں لیکن اپنی نیکیاں اپنے بچوں میں آگے شفٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش محنت دعائیں نہیں ہیں، تو کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا یہاں پر۔
تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ کر رہے ہوں گے وہ بہت اچھے طریقے سے. سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اچھا انسان بنایا جائے بچے کو، پھر اس کے ساتھ ایک اچھا مسلمان انسان کو بنانا، بچے کو بنانا، یہ ضروری ہے نا. تو آپ جو چیزیں ہمیں جیسے سپوز اب قرآن کی نئی چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، یہ چیزیں ہمارے اپنے عمل کا حصہ بن کے ہمارے بچوں میں کیوں نہ جائے. بات یہ ہے کہنے کی، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی چیزیں، اپنا علم، اپنا ورثہ، جیسے ہم اپنی مال جائیداد، پلاٹ، گھر، گاڑی، ہوتا ہے نا کہ یہ ایسے تقسیم ہوگی، یہ زیور فلاں میں جائے گا، یہ فلاں کو ملے گا، یہ فلاں چیز فلاں کو جائے گی. قرآن یہ بھی ورثہ ہے نا ایک ہمارے پاس، ہماری اگلی نسل کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ کیوں نہ جائے. یہ پوائنٹ ہے جو میں اتنی لمبی ہماری بات ہوئی ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک چیز میں نہیں رکھنا اولاد کو کہ بھئی آپ کہیں جی نماز پڑھ لو، آپ کہیں جی فلاں کر لو. ہمیں تو اوور آل اپنے بچے کی گرومنگ کرنی ہے نا، کہ دین کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں، کس قسم کا بندہ بنانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. وہ بندہ بننا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے بچوں کو بنانے کی کوشش کرنی ہے. آیت 93، انما السبیل علی الذین، الزام تو دراصل ان لوگوں پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں. یہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھنے پر راضی ہو گئے، یعنی گھروں میں بیٹھنے والیوں کے ساتھ راضی ہو گئے. چنانچہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ کچھ نہیں جانتے ودن بریکٹ کے کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی یہ اصل وہ جو معذرین عذر بہانے پیش کر رہے تھے، اسباب بھی تھا، اسلحہ بھی تھا، مال بھی تھا، سواریاں بھی تھی، صحت بھی تھی، اتنی بے اہمیتی تھی، اتنی غداری تھی کہ جب موقع آیا دین کا تو گھروں میں بیٹھ رہنے کو پسند کیا. دیکھیے اللہ نے چند آیات کے اندر دوبارہ پھر ان کو ڈسکس کیا. یہ بھی بات پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا، اللہ نے کہا انہوں نے پیچھے بیٹھ رہنے کو پسند کیا، ان کی اخلاقی موت ہو گئی. اس کی وجہ سے اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. مت ماری گئی ہے. مراد کیا ہے یہاں پر اس آیت کا مفہوم، کہ مت ماری گئی ہے. جیسے کوئی بچے یا دوسرے لوگ اس طرح کی غلطی کریں نا تو بڑے پھر بیٹھ کے سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے تھے کہ دیکھو کتنی بڑی غلطی کی، پھر کہتے دیکھو کتنی بڑی غلطی کی. یعنی غلطی کی نوعیت انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ اس کو وہ ایک دو تین دفعہ اس کو بار بار ریپیٹ کرے، اس کو لے کر آئے، اس کو ڈسکس کرے کہ باقی نہ وہ غلطی کرے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات عام بندوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عذر بہانے ہیں، یہ جو معذرتیں ہیں دین کے معاملے میں، پیچھے رہنے والے معاملات، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس سے